اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے کے پہلے دو حصے میں پہلے حصے میں ہم سورہ فاتحہ کا تعارف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر چکے ہیں، اور دوسرے حصے میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی توضیح گزر چکی۔ اب اس سیشن کے اندر آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کی تشریح زیر نظر ہوگی۔ الرحمن الرحیم کی لفظی تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کے ضمن میں گزر چکی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مختصراً یہ کہ الرحمن اور الرحیم دونوں میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی الرحمن رحمت عامہ والی ذات ہے، یعنی جس کے رحمت عام ہو لوگوں میں، جمیع مخلوقات کے اندر، اور اس میں فرمانبردار بھی نافرمان بھی داخل ہوں، بلکہ تمام مخلوقات اس کے اندر شامل ہوں، چرند پرند سب شامل ہوں۔ اور اس کا ظہور ہم اس وقت دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس رحمت کا ظہور ہے کہ یہ دنیا بسی ہوئی ہے۔ اور الرحیم وہ ذات ہے جو رحمت تامہ والی ہے، یعنی وہ ذات جس کے رحمت کامل ہو، اور اس کا ظہور جو ہوگا وہ صرف مومنین کے اوپر ہوگا۔ یعنی الرحمن رحمت ہے، اس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ منقسم ہے جمیع مخلوقات کے اندر۔ لیکن اگر الرحیم کی بات کریں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ تو الغرض یہ فرق الرحمن اور الرحیم کے اندر ہے، یعنی یہ نفع اٹھانے والے افراد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور یہ مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، یعنی دونوں کا آپس میں تعلق۔ ورنہ الرحمن کے اندر بھی جو رحمت ہے وہ کچھ کم نہیں ہے، اس کا ظہور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس کی تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں ملاحظہ کر لی جائے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ اگر لفظ دین کی بات کریں تو یہ یہاں پر جزا کے معنی میں آیا ہے، یعنی بدلے کے معنی میں آیا ہے۔ ایک دین معنی اطاعت کے آتا ہے، اور وہاں پر اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے الدین کا لفظ، لیکن یہاں پر جو معنی ہے، اور کئی جگہ قرآن میں اس کا استعمال جزا کے معنی میں بھی ہے، یعنی بدلے کے معنی۔ اب اس میں اضافت کی گئی یوم کی، تو معنی ہو گیا یوم الدین، یعنی بدلے کا، جزا کا دن۔ اور اس میں ایک اور اضافت کی گئی مالک کی، تو یہ ہو گیا مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ الٹا ترجمہ کریں تو آسانی سے ہو جائے گا، جزا کے دن کا مالک۔ تو الرحمن اور الرحیم اس کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو اس کے آگے فرمایا الرحمن، یعنی اس کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت تمام عالم کی تربیت کرتا ہے اور اس کا پالنہار ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ کسی اور سبب سے مجبور نہیں، بلکہ خاص اپنے رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رب کا یعنی رب ہے، اور تمام عالم کی تربیت فرماتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ جب اللہ کی رحمت ہے تو فرمانبرداری اور نافرمانی کا کیا مطلب؟
فرمان بردار اور نافرمان بندے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، یعنی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب اس کا ظہور ہوتا ہے وہ صرف مومنین کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ مقدار میں رحمان کے اندر جو رحمت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے الرحمن کے بعد الرحیم آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الرحیم ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا ظہور تو ہم اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو مشاکل کفار کے ساتھ ہیں وہ مومنین کے ساتھ دنیا کے اندر مشاکل لگی ہوئی ہیں، بلکہ کفار کے ظلم کی وجہ سے مزید مشاکل کا سامنا ہوتا ہے، جیسا کہ ملاحظہ عالم کے حالات دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہے؟ تو اسی کا جواب دیا کہ یوم الدین کا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز جزا رکھی ہے جس میں عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اعمال کا بدلہ کامل طور پر نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم جزا رکھا ہے، اور اس دن کا وہی مالک ہے، اس دن کا وہی مالک ہے، یعنی کسی اور کی حکومت، کسی اور کی ملکیت، کسی اور کا تصرف، کسی اور کا طاقت اس دن نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تنہا اس دن حقیقی طور پر مالک ہوگا۔ تو یعنی یہ رحیم اور مالک یوم الدین کا تعلق ہوا۔ تو الغرض ان آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، لہٰذا اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ یہ تربیت اس لیے کرتا ہے کہ وہ الرحمن ہے۔ پھر یہاں پر ایک مفہوم پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الرحیم بھی ہے، پھر مالک یوم الدین اور صفت رحیمی کا ظہور یوم الدین میں، یوم جزا میں ہوگا۔ پھر جیسا کہ پچھلے حصے میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے، روایت میں آتا ہے، اور ایک حصہ بندے اللہ رب العزت کی طرف ہے اور ایک بندے کی طرف۔ تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی۔ اسی طرح الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب مقرر ہے وہ ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ اور جب مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ سورہ فاتحہ کا وہ حصہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بندے کے پڑھنے کا۔ الغرض پیغام اس آیت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور اپنے رحمت کے سبب وہ ہمارا پالنہار ہے، سسٹینر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مفہوم یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے الرحیم ہونے سے، کہ چونکہ اللہ رب العزت کی ایک خاص اور رحمت ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ چند ہی افراد پر ہوگی، وہ افراد ہیں فرمانبردار، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرمانبرداری کو اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین جب قائم کرے گا تو اس دن تنہا اللہ رب العزت ہی مالک ہوگا، لہٰذا اس کی فرمانبرداری میں ہی دنیا و آخرت کا نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوم الدین کی تیاری کے لیے ہی بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 کا مفہوم ہے۔ آئندہ حصوں میں ہم آگے کی آیات کے اوپر گفتگو کریں گے۔